سیدہ عائشہ صدیقہ ماشا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 معائشہ 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 وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں میں تیرے جیسے کوئی عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں ہوں بیٹا عائشہ کا، یہ ہے بیٹی عائشہ کے، یہ ہے بیٹی عائشہ کے، اور جب تک یہ بیٹی عائشہ کے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ آزمائش کے لبکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں۔ گفتگو دے آغاز اندر ہی میں تواڈے وچوں جڑے جڑے بندے جاگدے پے نے تے گل توجہ نال سندے پے نے انہاں کولوں ایک فیصلہ کروانا ہے۔ یقیناً اہل حدیث بھی آئے ہو گے، بریلوی بھائی بھی آئے ہو گے، دیوبندی بھی آئے ہو گے، سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ کلمہ آپاں بھی پڑھنے ہیں، سیم یہی کلمہ شہادتین صحابہ کرام بھی پڑھ دے سن۔ قرآن آپاں بھی پڑھنے ہیں، سیم من وعن، کوئی زبر زیر دی غلطی تو بغیر یہی قرآن صحابہ بھی پڑھ دے سن۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات تے ایمان آپاں ساریاں دا بھی ہے تھے، اسی اللہ پاک دی ذات تے ایمان صحابہ دا بھی سی۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے ایمان آپاں بھی رکھنے ہاں تے اسی نبی پاک دی ذات تے ایمان صحابہ بھی رکھتے ہیں۔
نماز بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، زکوٰۃ دا نصاب بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے۔ پوچھنا میں صرف تہاڈے کول یہ چاہنا، صحابہ والا کلمہ بھی آپ پڑھنے ہاں، صحابہ والا قرآن بھی آپ پڑھنے ہاں، صحابہ والا ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے بھی آپ لے کے آنے ہاں، صحابہ والی نماز بھی آپ پڑھنے ہاں، صحابہ والا روزے بھی آپ رکھنے ہاں، جو صحابہ حج کر دسن آپ بھی کرنے ہاں۔ سارے اعمال تے سیم ٹو سیم نے، پھر آپ تے صحابی ہونا چاہیے۔ کی خیال ہے؟ آپ صحابی ہیں نا سارے؟ بول دے نہیں؟ کمال ہے۔ جب کلمہ وہی ہے، ایمان وہی ہے، نماز وہی ہے، تو پھر ہم صحابی کیوں نہیں؟ ہر شے صحابہ والی ساڈے کول، نصاب بھی، ہر چیز۔ اے سارے اعمال ہون دے باوجود دنیا دا کوئی بندہ اپنے آپ نو صحابی کہلوا سکدا؟ کیوں؟ تسی کہو گے اس واسطے کہ صحابہ کو ساڈے نالوں ایک چیز ود سی جڑی اج کسے کو کوئی نہیں، تے اوہی او چیز اصل جن نے انہاں نو صحابی بنایا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اس چیز نو کہندے نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دا معنی کی نکلیا؟ اے دا معنی ہی نکلیا کہ صحابہ عمل دی بنیاد تے صحابہ بنے نہیں۔ اگر عمل دی بنیاد تے صحابی بننا ہے تو پھر آپ بھی بننے ہیں۔ نماز کئی تاڑی ایسے مسجد دے کئی بزرگ ہیں جدے نے ہون گے کہ جنہ دی کوئی نماز ایسی نہیں جی جماعت تو بغیر ہر نماز جماعت نہ پڑھ دیں۔ کئی انجدے بابے نے جنہ اذانہ پنجے کہنیاں نے، عمل تے ساڈے کول بھی ہے، لیکن اعمال کی بنیاد پر صحابی بنا جا سکتا۔ ہن میں ایک فیصلہ لینا تواڈے کول، یارو جی عمل دی بنیاد تے صحابی بنیا نہیں جا سکتا، پھر اس عمل دی بنیاد تے ان اعمال وچوں نقص کڈ کے صحابی تے اٹیک کیویں کیتا جا سکتا؟ کل تانوں کو بندہ کہے لو جی فلاں صحابی نے آ عمل نہیں سی کیتا، فلاں صحابی یہ عمل نہیں کرتا تھا، فلاں صحابی کے فلاں عمل میں کمی تھی، تو میرے بھائی اگر اس میں کمی تھی وہ عمل کی بنیاد پر تو صحابی بنا ہی نہیں تھا۔ جی عمل دی بنیاد تے بنتے تے پڑھو بسم اللہ تسی بھی بن جاؤ۔ جی عمل دی بنیاد تے صحابی بندا ہی نہیں، پھر عمل دی بنیاد تے صحابی دے اتے کوئی بھی نقص بھی لگایا جا سکتا۔ امید ہے تانوں میری گل سمجھ آئی ہوئی۔ صحابہ تے بڑیاں عظیم ہستیاں۔ صحابہ کا شان تو یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے تھے، اللہ پاک ان کی عظمت کے لیے آسمان سے قرآن نازل کیا کرتا تھا۔ اور یارو صحابہ ایڈی عظیم لوگ نے، اور ایتھے کو وڈا بندہ بیمار ہو جائے نا تو دا پتہ لینا ایم پی اے ہوندہ ہی، ایم این اے ہوندہ ہی، مسجد مولانا ہوندے نے، مفتی صاحب ہوندے نے، قاری صاحب ہوندے نے، حافظ صاحب ہوندے نے، بزنس مین ہوندے نے۔ صحابہ او عظیم لوگ سن جنہاں نو کوئی تکلیف پہنچ دی سی تے پتہ لینا آسمان تو جبریل آ جایا کرتا سی، نوری لتھ پہندے سن آسمان۔ لکھیا کتھے؟ لکھیا قرآن اندر کیا کیا ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ کہنی ہے تے چنگویاں والی کہو نہیں تے چپ کر جاؤ کو سبحان اللہ. ہاں تانوں 2-3 سال پہلے بھی ایک گل سمجھائی سی یا چنگ ریا نہ کرو جے ریا کرو تے بولیا کرو. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ ہوئے اسی پاڑیوں آ کے 1 بجے تے بولن لگے ہیں 1 بجے تسی چنگ چ رہیا کری پہ بول دے ہیں. اللہ مولانا سرور ساکی صاحب نو میرے نال بڑا پیار ہے. اینا پیار ہے چاہتے ہیں کہ میں اینا دے کول اینا دی مہمان نوازی چ زیادہ دیر رواں تائیں ہر وری مینوں ساتھ کے نا جلسہ پٹھا شروع کر لینا ہے. وڈے وڈے خطیباں نو پہلے تے سانو بعد چ رکھ لینا ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اللہ اللہ توجہ کرنا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. قرآن کی ڈا میٹھا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ لوگاں نے کیا دیتا اللہ ساڈا رب ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے پکے ہو گئے. بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں پر بلال ڈولیا. بلال ڈولیا. اللہ اللہ بلال ڈولیا نہیں بلکہ بلال بولیا ہے. ڈولیا نہیں بلکہ بلال بولیا ہے. کی بولیا جنہ مرضی ظلم کمال ہے اوپا میں بڑھ دی اگ تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا. میں کلمہ نہیں چھڑنا. او میرے آقا نو تو جان دا نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں. سونا مینا داؤ لالے او جن میرے جیسی نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا پھر ڈٹ گیا. جدو ڈٹ گیا تے پھر کیوں یا تتنزلو علیہم الملائکہ اسی آسمان تو فرشتے نازل کر دیتے انہاں دی تیمارداری واسطے انہاں دی عیادت واسطے انہاں دے حوصلے واسطے اور انہاں نو جناب تھاپڑیاں دین واسطے. مقام بدر میدان بدر دے اندر میرے پیغمبر دے یار بھی تھوڑے نے کوڑ اسلحہ بھی تھوڑا ہے جنگی آلات بھی تھوڑے نے افراد بھی تھوڑے نے. رات دے ٹائم میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سجدے وچ ڈگ کے دعاواں کیتیاں. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا. قرآن کہندا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا محبوبہ گھبراؤ نہ میں تواڈے یاراں دے اندر 1000 فرشتہ نازل کر چھڈاں گا. او یارو جویں پتر اگے ود کے کوئی چنگا کم کرے نا تے باپ تھاپڑیاں دیندا ہے. پہلی تھاپڑی پھر دوجی تھاپڑی پھر تیجی تھاپڑی تے پتر شیں ورگا جوان ہو جاندا ہے. کہندا ہن میرے ابے دی تھاپڑی لب گئی ہے ہن میں ڈولدا کوئی نہیں. اللہ پاک
میرے پیغمبر دے یاراں نوں تھاپڑیاں پیاں دیندے نے پہلی تھاپڑی دیتی فرمایا محبوبہ گھبرانا نہیں میں کل میدان بدر اندر 1000 فرشتہ نازل کر دیواں گا یہ پہلا تھاپڑا ہے ہن دوجا تھاپڑا آیا فرمایا ایو مدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین فرمایا محبوبہ میں کائنات دا رب 3000 فرشتہ آسمان تو نازل کراں گا اے دوجا تھاپڑا ہے ہن لگا ہی تیجا تھاپڑان اللہ پاک فرماندے نے وَيُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ محبوبہ میں رب 5000 فرشتہ نازل کراں گا اللہ پاک نے پہلی تھاپڑی دیتی نبی پاک دے یارانو پھر دوسرا تھاپڑا دیتا نبی پاک دے یارانو پھر تیجی شاباشی دیتی نبی پاک دے یارانو تینہ شاباشیاں تو بعد اللہ پاک نے آنکھے بڑی بڑی گل فرمائیے فرمایا انی معکم 1000 فرشتوں تسی بھی چلے جاؤ 3000 فرشتوں تسی بھی چلے جاؤ 5000 فرشتوں تسی بھی چلے جاؤ جبریل تمہیں چلا جا میکائیل تمہیں چلا جا اللہ اور کیا ڈرے فرمایا انی معکم تسی بھی چلے جاؤ تے میں رب بھی بچ تھوڑے نال ہاں انی معکم میں تھوڑے نال صحابہ نال رب بولو صحابہ نال رب اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار صحابہ نال رب جد نال رب ہوے جگ جو مرضی کہندا پھرے اودا کچھ بگڑ سکدا نہیں بگڑ سکدا صحابہ نال رب سارے بولو صحابہ نال اچھی بولنا ہے نہیں تے چپ کر جانا ہے صحابہ نال رب سبحان اللہ 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 میں قربان ایک صحابی آنکھوں سے نبی نے ہو گئے تھے وہ بدری صحابی تھے اور رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کائنات دے لوگوں اگر میری آنکھاں ٹھیک ہوندیاں تے میں تانوں آسمان تو سراخ بکھاندا اور جگہ بکھاندا جتوں فرشتے اتر دے پیدان جتوں 5000 فرشتہ اللہ پاک نے نازل کیتا 5000 فرشتہ اتاریا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اینج میدان بدر لگایا ہے میرے پیغمبر ایک پاس اشارہ کر کے فرمان دینے ہادہ جبریل اوہ بدر دے صحابیوں آپ میرے کل جبریل امین کھڑے ہوئے نے انہاں تلوار بھی پھڑی ہوئی ہے انہاں درہ بھی پھڑی ہوئی ہے انہاں پورا وجود جنگی آلات والا پایا ہویا ہے باقاعدہ پا جناب گھوڑے ہوتے سواروں کے جبریل آئے نے ایک صحابی بیان کردہ ہے میں میدان بدر اندر ایک کافر دے پیچھے پیچھے پجیا جانا کافر اگے اگے میں پیچھے پیچھے کافر اگے اگے کافر بول دے نہیں وہ بول دے نہیں کافر اگے اگے میں پیچھے پیچھے کاف سارے نہیں بول دے تسی بولو گے نا بڑی چاس آئے گی کافر آئے آئے کافر اگے اگے دے فرماندے نے میں پیچھے پیچھے میرے ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہوئی ہے اللہ اللہ میں باسر روڑا اینا کوئی ہتھاں چونیاں چاہیدیاں سن تلواراں تے ساڑیاں ہتھاں وچ آ گئے نے چھتر جڑے موبائل اور جدو تیرے ہاتھ چو موبائل گیا نکل جنی دیر تک ہاتھ وچ موبائل تو اگے ہوئیں گا کافر تیرے پیچھے ہوئے گا تے جدن تیرے خط وچ تلوار آ گئی کافر اگے ہوئے گا تو مارن لئی کافر دے پیچھے ہوئے گا اللہ سانو ہتھاں جو تلواراں لین دی توفیق عطا فرمائے موبائلہ تو اللہ ساڑی جان چھڑا دے وے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمان دینے
میں اگے انج کافر اگے اگے جا رہا ہے میں مگر جاندا پیا واں فرماندے نے میں وٹے انج کر کے تلوار نو تاکہ میں دی گردن تے تلوار ماراں اے دی گردن تن تو جدا کر دیواں فرماندے نے میں ہجے تلوار وٹدا ہی پیا ساں انج لگا جویں میرے سر دے اوتوں دی کوئی گھوڑ سوار گزریا ہے ٹپ ٹپ دی آواز آئی ہے نالے ایک آواز سنائی دیتی ہے کوئی کہن والا کہندا ہے اقدم حزیم اقدم خزیم فرماندے نے میں سوچیا پتہ نہیں ہے کون وعدہ ماردا ہے فرماندے نے ہجے میں سیدھا پدرا ہوندا پیا ساں او جناب اگے جڑا کافر ہے نا او دی پیشانی تے کوئی شے بجی ہے او زمین تے گر گیا ہے ساہ بھی نہیں لیا تے مر گیا ہے فرماندے نے میں اگے بدیا تے ویکھیا او دا پورا جسم سبز ہو گیا ہے میں واپس بجیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول گیا عرض کیتی محبوبہ انجن کر کے میرے واقعہ پیش آیا ہے میری آقا فرماتے نے گل سن میرے صحابیہ گھبرانا اے جڑی گھوڑے دی آواز سنیے نا اے حضرت جبریل امین دا گھوڑا ہے تے اقدم حزیم جڑا تو لفظ سنیا ہے اے جبریل دی آواز ہے جبریل جڑے گھوڑے تے سوار ہے او دا نام حزیم ہے حزیم اس گھوڑے دا نام ہے جس گھوڑے تے جبریل چڑھ کے میدان بدر اندر اتریا ہے میدان بدر اندر جنگ پیا لڑدا ہے اللہ اللہ میں قربان داواں جنگ مک گئی ہے میدان بدر دی لڑائی ختم ہو گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول جبریل امین آئے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کول آ کے کہندے نے سونیا اللہ پاک نے بدریاں نو تمغے دتے نے جویں ایتھے فوجیاں نو تمغے ملدے نے آ نشان حیدر آ بہادری دا نشان ہے آ فلانا نشان ہے اللہ پاک بدریاں نو تمغے دین لگا ہے اللہ کی تمغے نے فرمایا اے معلومہ شئتم اے معلومہ شئتم اے معلومہ شئتم بدر والیو تہاڈا تمغہ ہے وے آج تو بعد جو مرضی کرو اللہ پاک تہاڈے تے راضی ہو گیا ہے پھر جبریل امین میرے پیغمبر کڑائے آ کر دکھاتے نے محبوبہ اے جڑے بدر وچ تہاڈے یار لڑے نے اے بدری صحابہ دا شان کیے فرمایا انہاں دا شان ہے وے جڑے بدری صحابی نے انہاں دا مقام سارے صحابیاں نال اونچا ہے جبریل امین ذکر دے نے محبوبہ جویں بدر وچ لڑن والے صحابہ دا مقام صحابیاں وچوں اونچا ہے ایویں بدر وچ لڑن والے فرشتیاں دا مقام سارے فرشتیاں نال اونچا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تائیں اللہ والا کہندا ہے ایڈی پیاری گل کردا ہے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اے جڑا 13 ہے نا 13 اے تسی کہنا ہے کہو گے نا او کہو گے نا اللہ اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 سارے نہیں بولے اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 کافراں دے اماماں نو ٹایا رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چڑھ کے نسے 70 مارے 70 جتیاں بندہ جتی چھڑ کے نس جاوے تو پھر پیدل ہی لگا پھردا بغیر جتی تو ہی پجا جدو پیراں وچ جتی نہ ہوے تو پھر بغیر جتی تو ہی بندہ پھردا ہے نا اللہ اللہ پتہ نہیں تو سمجھ آن رہی ہے کہ نہیں آن اللہ اللہ بندے تسی سیانے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پڑ لے باقی جتیاں چڑھ کے نسے ابو جخل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں میدان سجا
لایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غوث صحابہ او عظیم لوگ نے جنہ واسطے آسمان تو فرشتے پہ اتر دینے نوری ملائک پہ اتر دینے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانم درا حضرات دی وقار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے ٹرے جاندے نے ایک بندہ جناب صدیق نہ لڑ پیا کھے پیا جناب صدیق نہ حضرت صدیق نو برا پلا کہن لگ پیا صدیق تو انجے صدیق تو انجے صدیق تو انجے انج کر کے جناب صدیق نو گلاں کر لگ پیا جناب صدیق چپ کر کے کھڑے ہوئے نے یعنی دنوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے نبی پاک بھی جناب صدیق دے کول کھڑے ہو گئے وہ گلاں کیتی جا رہا ہے میرے نبی بھی چپ تے صدیق بھی چپ واوا سارا عرصہ گزر گیا تے حضرت صدیق نے دی گالو دے بال لٹا دیتی انہیں آکھا صدیق تو انجے آپ نے آکھا تو انج ہوئیں گا بس اینا جملہ آکھیا تے نبی پاک نے گل سن کے ٹر پے حضرت صدیق بھی مگر ٹر پے عرض کر دینے محبوبہ جدو تک وہ میرے بارے گلاں بابا کردا رہیا تسی کھڑے رہے جدو میں مارا جا گل نو دہرایا تے تسی چپ کر کے ٹر پے وجہ کی ہے میری آقا فرماندے نے صدیق جدو تو چپ کر کے کھڑا کھویا سے او کہندا سی صدیق انجے صدیق انجے صدیق انجے صدیق اللہ پاک نے آسمان تو فرشتہ کلا دیتا سی جڑا اس کافر دیاں گلاں دا جواب دیندا پیا سی صدیق کو انسان ہے جدا دفاع فرشتے پہ کر دینے صدیق کو انسان ہے جدا دفاع فرشتے پہ کر دینے کافر گل کر دائے فرشتہ کو جواب دیندہ ہے صدیق تو انو بولن دی قادی ضرورت ہے ہم نوری فرشتے ہیں نا تیرے دفاع کے لیے اللہ اللہ میں قربان جاواں کڈا اونچا مقام ہے جناب صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام انج کر کے بیٹھی ہوئے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک بندہ ہے تے انہوں میں پچھاندہ بھی کوئی نہیں مدینے دا نہیں لگدا مدینے تو سجے کھپے دیاں بسیاں دا بھی نہیں لگدا پتہ نہیں کتھوں دا بندہ ہے لیکن انج لگدا ہے جی میں دوروں آیا ہے پر یہ دوروں آیا ہوئے تو سفر دے نشان ہون غرد و غبار ہوئے غرد و غبار کوئی نہیں داڑھی چمک رہی ہے چہرہ چمک رہا ہے زلفاں چمک رہی ہیں یہ پتہ نہیں بندہ کیڑا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماتے نے میں بڑا حیران پریشان ہاں بندہ ایتھوں دا نہیں لگدا بندہ باہروں آیا لگدا ہے تے جے باہروں آیا ہے پھر سفر دے نشان کوئی نہیں پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے تے نبی پاک دے کوڑا کر کے بیٹھ گیا ہے تے میرے وال بار بار ویکھ کے مسکران حضرت عمر فرماتے ہیں میرے وال بار بار ویکھ آمدہ پیاتے بیٹھا کیویں ہاں فرماتے نے اللہ دے نبی دے جو گھٹنے اب دنال گھٹنے لا کے انج گوڑے نال گوڑا لا کے بہ گیا ہے تے اپنے دوویں ہاتھ میرے پیغمبر دے گھٹنے اب دے رکھ دیتے نے ادب کردہ ہے میرے نبی دا احترام کردہ ہے میرے پیغمبر دا اپنے دوویں ہاتھ دی کر کے رکھ دا ہے تے میرے پیغمبر کو سوال کردہ ہے نبی پاک سوالان دے جواب دیتی جا رہے نے جدو جواب دے دیتے اٹھ کر کے چلا گیا حضرت عمر کر دینے محبوب اے بندہ کون سی بار بار میرے بار ویکھ کے مسکراندہ سی مینوں تے جان دائی کوئی نہیں فرمایا جبریل میں حضرت عمر فرمان دینے حضرت عمر نبی پاک نے فرمایا عمر تو کی کہنا ہے مینوں جان دا نہیں اے تینوں چنگی طرح جان دا ہے اے تیرے نام بھی جان دا ہے اے اللہ دے دین بھی پہچان دا ہے محبوبہ کون ہے فرمایا اے کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ نوریاں دا سردار جبریل امین ہے اے نوریاں دا سردار جبریل امین ہے اور ادب نال اور اندازہ کرو کہ وہ میرے پیغمبر دا نال نال ادب بھی سکھایا ہے کملی والے دا ادب بھی سکھایا ہے انج اپنے دوویں ہاتھ نبی پاک دے گھٹنیاں تے رکھ کے میرے پیغمبر دا ادب بیان کردا ہے ادب سکھا رہا دنیا دے لوکاں نوں نبی پاک دا یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں
یہ کس کا گھر ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے زباں پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے۔ بڑی پیاری گالے توجہ چاہیے، عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، یہودی جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اور آپ دی جناب ٹکنے گھٹنے مبارک تو کپڑا دے آیا ہے، حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق آئے، میرے نبی انجی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، میرے نبی انجی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر تو بعد اطلاع میری محبوبہ جناب عثمان آئے نے، پر میں ایک باری رک جاؤ نا، آپ نے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیتا، آپ درستو کر کے بیٹھ گئے، فرمایا عثمان کو آنے دیا جائے، حضرت عثمان آ گئے، میرے پیغمبر گلنا باتوں ہوئیاں، واپس چلے گئے تینوں صحابہ، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیا نے، محبوبہ میرے بابا آئے تسی انجی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تسی انجی بیٹھے رہے، عثمان آئے تسی اپنے کپڑیاں نو درست کیتا ہے، اپنے گھٹنے ترانو تے کپڑا ڈالیا، وجہ کیے میرے آقا فرما دن عائشہ 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 میں کیوں نہ او دا خیا کراں جے دا خیا آسمان دے نوری بھی کر دینے، آسمان دے فرشتے بھی کر دینے، عثمان اتنی عظمت والا، عثمان دا خیا جبریل کرے، عثمان دا خیا میکائیل کرے، عثمان دا خیا اسرافیل کرے، تو کیا نہیں کردہ؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک باری نا مدینے دے اندر مٹھے پانی دا کوئی کو کنوائیں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کیڑا بندہ جڑا کنواں خریدے، مسلمانہ واسطے پانی دی بڑی تنگی ہے، حضرت عثمان گئے، حیدر ویکھو ہے نیلے پیلے کوٹ پاٹ کے کہیں دے جب یہ اسی سیاست دانا، سیاست سیکھنی ہے تو صحابہ سے سیکھو، اسے کہتے ہیں سیاست۔ حضرت عثمان گئے اور بیلیا یہودینوں آکھا بھی ہے جڑا کنواں ہے نا، اے میں تیرے کو خریدنا چاہنا، منہ منگی قیمت دینا، کنے پیسے مانگ کنے لائیں؟ وہ کہندا جی میں تو نہیں بیچنا، پر میں چل یار کوئی گل نہیں، میں جو تینوں کہندا پیا تے مانگ منہ منگی قیمت تینوں دینا، وہ کہندا نہیں جی میں، پر میں چل انج کر سارا نہ ویچ ادھا ویچ، وہ کہنے لگا جی کنواں ادھا کیویں ہوندا ہے؟ پر میں تینوں دسنا کیویں ہوندا، انج کر تو ویچنا ہے نا پانی تے انج کر بھی ادھی قیمت لے لے تے ادھی قیمت جدو لے لے گا ادھا کنواں میرا ہو جائے گا ادھا تیرا ہو جائے، ایک دن تو ویچ لیا کری ایک دن میں ویچ لیا کراں گا تے نالے جناب کنواں بھی بچ جائے گا، تینوں پیسے بھی لب جان گے۔ انہیں آکھا لیا بھی یہ کام ٹھیک ہے، وہ من گیا، انہیں آکھا جی میں انہیں پیسے لیں، فرمایا لے پھڑ پیسے دے دیتے، فرمایا ہن انجے ادھا کنواں تیرا ادھا میرا، ایک دن تو ویچنا ہے تو دوجہ دن میں ویچنا، انہیں آج بالکل ٹھیک ہے، ایک دن انہیں پانی ویچیا، اگلے دن جناب عثمان دی واری آئی، فرمایا لے بھی فری پرو، رج رج کے پرو جنہ دل کردہ دے، مسلمانہ بھی پریا، یہودیاں بھی پریا، ساریاں پریا، رج رج کے پر لیا، جمع کر لیا، پینا لیا پی لیا، رکھنا لیا رکھ لیا، اگلے دن یہودی دی واری آئی تے ویلا بیٹھا مکھیاں مارے پیا، کوئی نیڑے نہ، سیاست اسے کہتے ہیں، سیکھو صحابہ سے سیاست کیسے کی جاتی ہے۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کو بیٹھا بیلا بیچارہ کوئی پانی لین آیا آکھ کے جناب عثمان کو آیا کہ جناب عثمان گئے سن ہونو چل کے آیا ہے آکھ کندہ عثمان جڑا ادھا رہ گیا ہو بھی لے لے جڑا ادھا رہ گیا ہو بھی لے لے فرمایا کہ تیری مرضی دے پیسے ہن میری مرضی دے پیسے اگے توں ریٹ لایا سی ہن میں لاواں آپ نے پورا کما خریدیا خرید کر کے اللہ دے راستے جو وقف کیتا اودے وچوں پانی دا پیالہ بھریا تے بھر کے میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے محبوب اے پانی دا پیالہ میں تواڈے لے لے کے آ تسی نوش فرماؤ میرے پیغمبر نے ہاتھ اگے بڑھائے نہیں محبوب انج نہیں فرمایا عثمان پھر کنجے فرمایا میرا دل کردہ محبوب ہاتھ میرے خون ہونٹ تواڈے ہون ہائے ہائے ہاتھ میرے خون ہون تواڈے ہون فرمایا کوئی گل عثمان جی کرنے این جناب عثمان نے میرے نبی دے لباں تے پیالہ لگایا میرے پیغمبر نے پانی نوش فرما لیا جدوں پانی پی کے میرے پیغمبر اٹھ گئے نا میرے آقا فرماندے نے عثمان میں تیرا بدلہ بڑی جلدی اتار دیواں گا محبوبہ کا دا بدلہ فرمایا آ جڑا تو مینوں پانی پیا ہے دا بدلہ محبوبہ گل سمجھ وچ نہیں آئی فرمایا میں تیرا بدلہ بڑی چھیتی اتاراں گا آج ہاتھ تیرے سن ہونٹ میرے سن اللہ بڑی چھیتی وقت لے کے آئے گا ہاتھ میرے کھون گے ہونٹ تیرے ہون گے ہاتھ میرے کھون گے ہونٹ تیرے کھون گے واہ عثمان صدقے جاواں تیری محبت نبی پاک نال تائیں تے فقیر نو قلم چکنا پیا قلم چک کے لکھنا پیا ہے لکھن تو بعد چنگ وچ پڑھنا پیا ہے جے تسی ایمان نال سنو گے تانوں سبحان اللہ پہ کہنا پہ جائے گا اللہ اللہ اکھیاں دا تارا ہے نالے دل دا سہارا ہے سونگے ہو لگدا ہے سونگے ہو اچھ کر کے ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے کیڑے کیڑے ستے نے اللہ 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 زندہ باد زندہ اللہ 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 تا جے تو بولن دا ٹائم آنا ہے جے تو میں تم تھوڑے تیار کر رہے ہیں اللہ اللہ ایک بار اللہ ایڈے راضی نہ ہو بھی چانگالے بول پہنے یہ بھی باہروں آئے نے وہ بھی باہروں آئے چانگالے چپ ہی نے اللہ 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 بولن گے انشاءاللہ چنگ والے پہلے میری گل توجہ نہ سنو میں کی کہہ رہی ہوں اکھیاں دا تارا ہے نالے دل دا سہارا ہے اکھیاں دا تارا ہے نالے دل دا سہارا ادھر میرا اکھیاں دا تارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جدا نوری حیا کرے دل عثمان پیارا ہے جدا نوری حیا کرے دل عثمان پیارا ہے اور بڑی پیاری گل ہے اللہ ہم زلفی علی دائے ہم زلفی علی ایتھے دے بولنا چاہیدہ ہے ایتھے تسی بولنا ہے تے بڑا فائدہ ہونا ہے ایتھے جڈی تواڈی آواز اچھی نکلنی ہے نا اونا انشاءاللہ فائدہ ہونا ہے اللہ اللہ ہم زلفی علی میں جب اس جملہ مقامہ نام تے تسی کہنا بے شک یہ کہنا ہے بے شک یہ فائدہ بڑا آئے گا اللہ ہم زلفی علی دائے ہم زلفی علی دا اللہ جاندہ اے تسی گرمی چ بیٹھے ہو تے رات بھی نکی جائیے تے جے کتے ٹائم ہوئے نا واوا کھلا تے میں اتھوں اگے جاواں ہی نا
بے شک دیاں انیاں تواڈے کولوں ضرباں لگواواں کہ یقین جانو سٹاں پتہ نہیں کتھے کتھے لگن جا گئے یقین جانو اللہ 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 ہم زلفی علی دائے ہم زلفی علی دائے داماد نبی دائے ہم زلفی علی دائے داماد نبی دائے میں جدو 2-3 مہینے پہلے مدینہ شریف گیا نا تے اسی مدینہ آ رہے ساں تے یکدم ایک ہوٹل تے میری نظر پہ لکھا جی فندق عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں او نقشہ شیر چ لے کے آمدا ہے ذرا توجہ رکھنا اللہ 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 ہم زلفی علی دائے داماد نبی دائے جیدہ اج بھی مدینے وچ موجود چبارہ جیدہ اج بھی مدینے وچ موجود چبارہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سیدنا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے جناب صدیق اکبر بھی بیٹھے میرے آقا فرماتے ہیں علی جی اے صدیق جڑا میدان بدر ہویا نا میدان بدر وچ جبریل بھی آیا ہویا سی میدان بدر اندر میکائیل بھی آیا ہویا سی حضرت علی المرتضی تے جناب صدیق کہن لگے محبوبہ سانو تے نہیں پتہ لگا فرمایا تانوں پتہ تے نہیں لگا لیکن میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جبریل صدیق دے نال کھڑا سی میکائیل علی المرتضی دے نال کھڑا سی علی دے نال میکائیل کھڑا ہے جبریل جناب صدیق دے نال کھڑا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں صحابہ کے شانہ بشانہ جبریل کھڑا ہے صحابہ کے شانہ بشانہ میکائیل کھڑا ہے صحابہ کے شانہ بشانہ اسرافیل کھڑا ہے صحابہ کے شانہ بشانہ نوری ملائک کھڑے ہیں اور صحابہ عظیم لوگ نے سارا جگ بھی ناڑے عرشاں دا رب بھی ناڑے اللہ اللہ میں قربان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ شان عثمان علی بن یمین آوسان مرکزی جمعیت احمدی مرکزی جمعیت احمدی اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ہن جاگ پیو تے چلو پھر تانوں ہور جگہ دینے ہاں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار اے جڑا حق چار یار ہے نا اے بھی جملہ میں تہاڈی زبان چوں سننا چاہنا اللہ جاندا ہے تہاڈا جڑا نا اے تہاڈی جنگ دی جڑی سب تو مشہور مٹھائی ہے او دے وچ بھی اتنا میٹھا نہیں جنہ میٹھا تے لذت پیغمبر دے صحابہ دی شان وچ اللہ 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 شک نہ کر صحابہ تے انجنی اچھی بولنا ہے شک نہ کر صحابہ تے آواز آنی چاہیے اینڈ تک آواز ہر بندے دی ہر بندہ بولے جڑا جڑا صحابہ نال پیار کردہ بولے شک نہ کر صحابہ تے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں آواز آئے آواز شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے و سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والدے و سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں
شک نہ کر اللہ جاندہ ہے اے تسی بڑا ماحول بنا دیتا ہے واقعی صحابہ دے دیوانے پروانے بیٹھے ہو جنگویوں تمہیں سلام ہے تم اللہ کے پیغمبر کی محبت اور آپ کے صحابہ آل بیت اور آل رسول کی محبت سے سرشار لوگ ہو اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سرور ثاقب اور دیگر ان کے ساتھیوں کو کہ جنہوں نے بہترین صحابہ کی عظمت پر ایک زبردست بدم کا اہتمام کیا ہوا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ منافرت پھیلاتے ہیں ہم محبت پھیلانے پہ لگے ہوئے ہم لوگوں کو جوڑنے پہ لگے ہوئے ہم صحابہ کی عظمت کا ذکر کرنے پہ لگے ہوئے اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتا رہے گا انشاءاللہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ مرکزی جمعیت حدیث حدیث یوتھ فرسٹ آدھے ثاقب سرور ثاقی صاحب اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار میں کی کہہ رہے ہیں شک نہ کر صحابت حق چاری یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چاری یار ہیں این کچھ پا جو شک نہ کر صحابت حق چاری یار ہیں سونے مصطفیٰ دیو سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والدے و سونے رشتہ دار ہیں روحماؤ بینکم تو پڑھ درا قرآن بیت 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 اے ڈشان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ اے ڈشان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ اے ڈشان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ اے ڈشان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال بولنا پڑنا تیرے وصال جنوں سمجھ آئیو بولے تیرے میں سو کیا چلو میں اپنی بولی چنگوی بولی چکو گال کریے شاید پھیری تانو کرانٹ لگے پھیری محبت آوے تی آگئی تو آڈی اندر اللہ اللہ روحماؤ بینکم تو پڑھ درا قرآن بیت اے ڈشان والیاں دے شک نہ کر ایمان بیت تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں سونے کملی والدے و سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت شبہ 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 شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے رہیں گے اللہ کے فضل سے یہ زبان رب نے دی اس لیے ہے اس سے قرآن بیان ہو کملی والے کا فرمان بیان ہو یا صدیق کا شان بیان ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے و سونے رشتہ دار ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار توجہ کرنا میری توڑی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ تیار ماشا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 معائشہ 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 وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا میں کہتا ہوں میں تیرے جیسے کوئی عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا میں ہوں بیٹا عائشہ کا یہ ہے بیٹی عائشہ کے یہ ہے بیٹی عائشہ کے اور جب تک یہ بیٹی عائشہ کے زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے اللہ اللہ میں قربان
اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں صحابہ کی عظمت بیان ہی اتنی کر دو، ان کی عظمت میں محبت اور عقیدت کے پھول ہی اتنے نشاور کر دو کہ نفرتیں مٹ کر رہ جائیں۔ اللہ 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 او کی شان دساں امی شادا کی شان دساں امی شادا کی شان، واقعی تسی چنگ بھی ہو، کی شان دساں امی شادا جدی شان دے وچ قرآن آیا، جد دری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، اتے بیٹی پاک صدیق دیئے اد شوخر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سید عائشہ نبی پاک علیہ السلام دے کھول موجود رہے۔ حضرت جبریل امین آگئے، میرے آقا فرماتے نے عائشہ ہادہ جبرائیل یقرئک السلام، عائشہ میرے کول جبریل کھڑا ہے تے جبریل تینوں سلام پیش پیا کردائے، جبریل تینوں سلام پیش پیا کردائے۔ میں قربان جاواں صحابہ نو جبریل سلام پیش پیا کردائے۔ ایک نبی پاک دے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دینے، اللہ پاک دی کتاب قرآن دی تلاوت سورۃ البقرہ پہ پڑھ دینے، حضرت اسید بن حضیر قرآن پہ پڑھ دینے تے حضرت اسید دا قرآن سنواتے آسمان تو فرشتے لاتھائے نے، فرشتے اترائے نے قرآن سنوا، واہ صحابہ توڑی عظمت تو صدقے جاواں، آسمان تو جبریل ادنا میکائیل، آسمان تو فرشتے اترائے نے قرآن سنوا دے۔ تسی جناب بدھوانے تو جناب کئی ساتھی آئے، کئی جناب پرموریام والے تو آئے، کئی ادھر آئے، علماء کرام آ رہے ہیں، فخر سادات تشریف لے کے آ رہے ہیں، سالار یوسف فورس آ رہے ہیں، اکاڑا سے ایک فقیر آ رہا ہے، جائیں گے عظمت صحابہ سنیں گے، آل بیت اور آل رسول کی عظمت سنیں گے، قرآن اور کملی والے کا فرمان سنیں گے۔ اوہ یارو اسی آئیے تسی ہم دیو، صحابہ قرآن پڑھتے نہیں، آسمان تو نوری قافلہ لے کے آ جاتے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نوریاں دا قافلہ میرے پیغمبر دے صحابی دا قرآن سننا ہے تے حضرت اسید بن حضیر قرآن پہ پڑھ دے نہیں یارو، او قرآن کڈا لطف والا پڑھ دے ہونگے جنہاں نو سنواتے جبریل لات پہنے، نوری ملائک لات پہنے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دے صحابی قرآن پہ پڑھ دینے، اللہ 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 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا مقتصبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
اللہ میں قربان جاواں صحابہ قرآن پہ پڑھ دینے آسمان تو فرشتے قرآن سنوا دلات پینے فرماندے نے گھوڑا بد کیا ہے میں نو تلاوت روکنی پئی ہے میں آسمان بل ویکھیا بدلی دے ٹکڑے دے وچ انج کمکمے رنگ برنگے نے تے واپس جا رہے نے میں صبح نبی پاک علیہ السلام اگے ذکر کیتا میری آقا فرماندے نے گل سنو صحابیہ اگر تو قرآن پڑھدا رہندا فرشتے تیرے کول بیٹھ کے قرآن سنن لگ جاندے فرشتے تیرے سامنے بیٹھ کے قرآن سن دے میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے جنہ دا نام حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں تہجد واسطے وضو کر کے جدو تریا جانا انہاں تے فرشتے میرے مصافحہ کرنا جاندے نے فرشتے میرے ہاتھ ملانا واسطے آ جاندے نے واہ صحابیوں میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی دا ایک یار ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جدا نام دہیا قلبی ہے اے میرے نبی دا صحابی ہے آسمان تو جبریل جدوں بھی آیا ہے حضرت دہیا قلبی دی شکل وچ آیا ہے اور نبی دے یاروں نے جنہ دیاں شکلہ بنانا جنہ دا روپ اتارنا صرف نوری فرشتے اپنے آپ تے سعادت سمجھ دینے جنہ دیاں شکلہ میں آسمان تو فرشتے لت دینے دہیا قلبی کی شکل میں جبریل امین آیا کرتے تھے دہیا قلبی کی صورت میں آسمان سے نوری اترا کرتے تھے قربان جاواں صحابیوں تواڈی عظمت میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عمر یہ جابر کے والد ہیں جابر بن عبداللہ جو کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد وچ شہید ہو گئے حضرت جابر فرماندے نے میں بار بار آواں اپنے ابا جی دے لاشے تو کپڑا پراں کراں تے اپنے ابا جی دا لاشا ویکھ کر کے رون لگ جاواں میرے ابا جی دے سر تے قرضہ بڑا زیادہ ہے تے 6-7 بہناں نے میریاں 6-7 بہناں نے میریاں میں کدی قرضے ول ویکھاں تے میرے کلیجے نو رگ پے جائے اپنیاں بہناں یتیماں ول ویکھاں تے مینوں رونا آ جائے میں اپنے ابے دے لاشے تے بار بار آواں اللہ کولوں دعا کریا کرنا وہ جنہ گھراں دے وچ جنہ دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے وہ جنہ تیاں دے سراں تو باپاں دا سایہ اٹھ گیا ہے اللہ انہاں تیاں رانیاں نو ہمیشہ سکھ دے دے اللہ انہاں تیاں رانیاں دے مقدر چنگے کر دے وہ یارو جدو باپ دنیا تو ٹر جائے تے پھر اولاداں نو بڑے بڑے دکھ ویکھنے پیندے نے انہاں دا سہارا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں ہوندا حضرت جابر فرماندے نے میں مڑ آواں اپنے ابا جی دے لاشے تو کپڑا پراں کراں وے کر کے رون لگ جاواں بار بار نبی پاک نے میں ویکھیاں نا میرے آقا میں ایک سائیڈ تے لے گئے آقا فرماتے نے جابر بار بار اپنے ابے دے لاشے تے آنا ہے بار بار آنسو بہانا ہے میں تینوں 2 گلاں سناواں جی محبوبہ سناؤ نا فرمایا جڑا تیرے ابے دا لاشا پیا ہے نا اے تیرے باپ دے لاشے دے اتے فرشتہ نے اپنے پراں دے نال سایہ کیتا ہویا ہے فرشتیاں سایہ کیتا ہے صحابہ وہ ہیں کہ جن کو دھوپ لگے فرشتے ان کے لیے سایہ بنا دیتے ہیں فرشتے اپنے پرانو چھتریاں بنا دیتے ہیں صحابہ واسطے نال میرے آقا فرماتے ہیں جابر اللہ پاک دی عدالت دے اندر جدو تیرا ابا عبداللہ پیش ہویا ہے اللہ پاک نے سارے پردے پرا کر کے تیرے بابے نال ڈائریکٹ گل فرمائی ہے ڈائریکٹ اللہ پاک نے تیرے بابے نال گل کیتی ہے اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ایک میدان دے احد دے میدان دا واقعہ ہے میرے نبی دے 2 صحابہ دے لاشے نہیں لب دے پے فرمایا پتہ کرو حمزہ میرے چچا دا لاشا کدھر ہے حضرت حنظلہ دا لاشا کدھر ہے لب دے رہے بڑی دیر تو بعد 2 لاشے لبے ویکھیا 2 دے بدناں دے وچوں پانی دے قطرات پہ ٹپکدے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کردے نے محبوبہ بدن وچوں پانی دے قطرات پہ ٹپکدے نے میرے آقا فرماتے نے پانی دے قطرات کیوں نہ ٹپکن اے 2 نبیرے یار نے جنہاں نو آسمان تو فرشتیاں نے آ کے آپ غسل دے چھڑے آئے انہاں نو فرشتیاں آپ غسل دیتا ہے صحابہ ہونے جنہاں دے بدناں تے لگی غبار اتارن واسطے فرشتے لات پیندے نے آسمان تو نوری اتر دے نے اللہ نوریاں نو کلام دا ہے او جاؤ نوریو میرے حمزہ دے سر وچ مٹی پئی ہے ویکھو نا میدان احد وچ لڑدیاں اے دے سر وچ غبار پے گیا ہے ذرا جنت
دے پانی نال چاپ کرو نا ذرا کنگی پھیرو نا دے سر دے اندر ذرا ہندلا دیاں زلفاں وچ کنگی پھیرو نا نوری فرشتیو میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو میں قربان جاواں صحابہ دے مقام تو اللہ پاک نے ایڈا اونچا رتبہ عطا فرمایا ہے اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن سنیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا توجہ کرنا گا لینڈ والی ہے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آیا عرض کردہ محبوبہ میں آج تو پہلا کدی نہیں اتریا آج میں اللہ پاک کو اجازت منگی ہے اللہ سنیا میں دنیا تے جانا چاہنا فرمایا ٹھیک ہے چلا جا میں تیرے محبوب کو سلام کہنا چاہنا فرمایا ٹھیک ہے سلام کہہ دے اے فرشتیا تو دنیا تے پہلی باری جاندہ پہ ہیں بندہ کسے کول بھی جاوے بغیر گفٹ تو نہیں جاندہ بغیر تحفے تو نہیں جاندہ سلام لئی جانا ہے ایک گفٹ لے جا میرے نبی واسطے اللہ میں کی گفٹ لے کے جاواں نوری آئے پہلی باری دنیا تے لتھی ہے میرے پیغمبر نو آ کے سلام کہندا ہے بطور گفٹ دے میرے نبی نو پلا کی کہندا ہے میری آقا نو کہندا محبوبہ اے سلام پیش پیا کرنا قبول کرو تے اے گفٹ اللہ دی طرف لے کے آ کی کیڑا الحسن والحسین الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ پاک نے تحفہ بھیجی ہے میرے نبی نو کہہ دیو اے تواڈے جڑے دو پھل نے حسن و حسین میں رب نے انہاں نو نوجواناں جنت دے نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے پھلاں دیاں کھندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے بھئی ہندی دنیا فین پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو دوویں نبی دے چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین 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 خالق کائنات دا قرآن سنیے میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون یہ وہ عظیم لوگ ہیں ان کی ادائیں نوٹ کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں حتیٰ کہ میرے نبی دے یاراں چو زبان چو جملے نکلن فرشتے جملے چپن آ جاندے نے فرشتے جملے کیچ کرنا آ جاندے نے اللہ پاک نے نہ دے ڈے رتبے بلند بڑھائے نے دعا ہے اللہ پاک اصحاب رسول دا سانو محب بنائے آل رسول دا اہل بیت دا اللہ سانو نوکر تے غلام بنائے وآخر دا پڑھ باس پھر سے او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کہو سبحان اللہ او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں بگیاں نو مننا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا بیماراں واسطے دعا کر لو اللہ بیماروں شفا عطا فرمائے مکہ سی ڈی سینٹر اینڈ یوٹیوب چینل آج کے پروگرام کی مکمل ریکارڈنگ وہاں موجود ہے آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں بس دعا کریے جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب میں شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ ایک بھائی جان نے ریکویسٹ کی تھی انہاں دی والدہ بیمار، دعا کرو اللہ پاک ماں جی نوں صحت عطا فرمائے۔ یا اللہ اور بھی جتنے والدین بیمار نے اللہ سب میں شفا عطا فرما۔ میرے مولا کریم اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو سجاد دے میزبان نو کھانا پکانے والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ یا اللہ غزہ و فلسطین دے مجبور مقبول مسلمانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ وطن عزیز نو بحرانہ کرو، عذاباں کرو، مہنگائی کرو، دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ اللہ وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما۔ میرے مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت نقدر مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔